مصیبتوں پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کن فیکون کا ایک زبردست مجرب عمل ہے۔ آپ یہ کریں، انشاءاللہ اگر پہاڑوں سے زیادہ وزنی اور ریت کے ذروں سے زیادہ ان گنت پریشانیوں کا آپ شکار ہیں تو سب دور ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ رمضان المبارک سے پہلے ایک بڑا ہی زبردست قرآنی عمل آج کا عرصہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس عمل کی تفصیل، اس کی وضاحت سب خود آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دنیا میں بہت سارے ایسے انسان ہیں جو مختلف قسم کی مشکلات کے الجھاؤ کا شکار ہیں۔ بڑی ہی دنیاوی طور پر تگ و دو، جستجو، کوشش اور بہت سارے اسباب بروئے کار لانے کے بعد ان کے کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ورد وظائف بھی کرتے ہیں، لیکن ان اوراد و وظائف میں بھی انہیں ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی ذات عالی نے جب سے انسان کو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہی اس کے لیے اللہ نے مشکلات بھی رکھی ہیں، آسانیاں بھی رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ انسان چاہے دینی مشکلات کا شکار ہو جائے یا دنیاوی مشکلات کا شکار ہو جائے، تو کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے کہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک سلسلہ وار مشکلات میں الجھا رہے۔ ایک نہ ایک وقت آتا ہے کہ ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ اللہ تبارک و تعالی بنا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اب جو شخص جتنی مشکلات سے گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی بعد میں آسانیوں سے نوازتا ہے۔ چاہے مالی اعتبار سے مشکلات کا شکار ہو جائے، چاہے جسمانی اعتبار سے کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کا یہ اصول ہے کہ جتنی لمبی مشکلات ہیں اس سے ڈبل، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ایک تنگی ہے، دو آسانیاں ہیں۔ یعنی اگر ایک عرصہ وہ کسی مشکل میں الجھاؤ رہتا ہے، کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے، تو اس سے ڈبل اللہ تعالیٰ اس کو آسانی عطا فرماتے ہیں۔ دینی اعتبار سے میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، مثال سے بات کو سمجھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عاطفت سے ان کا تعلق ہوا ہے، تو ہر روز امیہ بن خلف ان کا آقا ہے، ہر روز مارتا ہے، پیٹتا ہے، بڑا تشدد کرتا ہے، بڑا ظلم کرتا ہے، حتیٰ کہ محلے کے جو اوباش نوجوان لڑکے ہیں ان کو پیچھے لگا دیتا ہے کہ ان کو پتھر ماریں۔ جب وہ بالکل تھک جاتے تھے پتھر مار مار کر، حضرت بلال مار کھاتے نہیں تھکتے تھے، کافر مارتے تھک جاتے تھے۔ اب یہ مشکلات تھی دینی اعتبار پر۔ وہ کہتے تھے کہ آپ، بلال حبشی کو کہتے تھے کہ آپ نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ اس کو چھوڑ دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جان جائے گی، کلمہ طیبہ نہیں جائے گا۔ اب جب کلمہ طیبہ کو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا، رسول اللہ کی محبت کی لاج رکھی، اللہ کی ذات عالی نے پھر وہ دن دکھایا کہ حضرت بلال حبشی کو فتح مکہ کے دن جوتوں سمیت رسول اللہ نے حکم دیا کہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا اور اللہ کی صدا کو بلند کر۔ یہ ہے مشکلات۔ کوئی بھی بندہ جب مشکلات جھیلتا ہے، صبر سے برداشت کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا نتیجہ بھی اتنا بڑا عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی ذات عالی نے حضرت بلال حبشی کو اس قدر نوازا
کہ حضرت بلال حبشی چلتے مکہ کی گلیوں میں تھے، اللہ تبارک و تعالی اس آواز کو جنت میں سنایا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو حضور نے حضرت بلال کی پاؤں کی آہٹ جنت میں سنی تھی۔ جب زمین پہ تشریف لائے، بلال حبشی کو بلایا، فرمایا کہ بلال، میں نے تیرے پاؤں کی آہٹ جنت میں سنی ہے، تو کون سا عمل کرتا ہے؟ حضرت بلال نے فرمایا، یا رسول اللہ، اتنا بڑا عمل نہیں کرتا، جب وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اتنے مقبول ہوئے وہ 2 رکعت نماز نفل، اتنے پسند آئے کہ اللہ نے حضرت بلال کی اون کی آواز کو جنتیوں کو سنا دیا۔ یہ مقام اور مرتبہ جو حضرت بلال حبشی کو ملا، یہ وضو کی فضیلت تو اپنی جگہ پہ، ان نوافل کی فضیلت تو اپنی جگہ پہ، جو بلال حبشی نے صبر کیا، ان تکالیف کو برداشت کیا، اللہ حضرت بلال حبشی سے اتنا خوش ہوا، ایک تو ساری زندگی کے لیے مؤذن رسول بنا دیا، دوسرا اللہ کی ذات عالی نے بلال حبشی کو جنتی خوشخبری سنا دی۔ اب یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ صبر کرنے کی وجہ سے، برداشت کرنے کی وجہ سے۔ ویسے بھی قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ کو اگر زندگی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے اور آپ ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں، سب سے پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ ان مصیبتوں پر، ان پریشانیوں پر صبر کریں، چاہے وہ بیماری کی پریشانی ہے، چاہے گھر میں فقر و فاقہ کی پریشانی ہے، چاہے اولاد نافرمان ہے، گویا کہ دنیاوی اعتبار پر کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اس کو برداشت کریں صبر کے ساتھ، کیونکہ اللہ کا جو صابر بندہ ہے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایک تو آپ نے صبر کے ساتھ ان مشکلات کو جھیلنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ دوسرا میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، آپ نے یہ عمل کرنا ہے، لیکن عمل عرض کرنے سے پہلے ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں یہ ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے یہ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل کر دیں جو آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ اب وہ کام کیا ہے جو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر لکھ دیں۔ جب آپ وہاں یہ کلمات لکھیں گے، کوئی نیا عزیز کمنٹ باکس میں آئے گا، وہ آپ کا لکھا ہوا بھی پڑھے گا اور اپنا بھی لکھ جائے گا۔ اب کوئی بھی صاحب کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ لکھا آپ نے ہے لیکن کوئی اور پڑھ رہا ہے، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور جو پڑھنے والا ہے اس کے لیے بھی، اور انشاءاللہ ہمارے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ لہٰذا یہ کام ضرور کیا کیجیے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ آپ نے یہ عمل رمضان سے پہلے کرنا ہے یا رمضان کی پہلی رات کو کرنا ہے؟ تو عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، کسی بھی ایک رات میں عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد باوضو حالت میں 313 بار آپ نے پڑھنا ہے کن فیکون، کن فیکون۔ اب اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بہت سارے علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، اللہ کا یہ اسم اعظم ہے کہ آپ جو بھی ارادہ کریں گے، جو بھی دل میں آپ کے خیال ہوگا، جو بھی تمنا ہوگی، اللہ انشاءاللہ اس کو ضرور پورا کرے۔ کن فیکون 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، 313 مرتبہ کن فیکون یہ لفظ پڑھ کر، اور اللہ کی ذات عالی سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ میرے اللہ کے فضل و کرم سے اس ایک عمل سے آپ کی ساری زندگی کی مشکلات انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ لہٰذا آپ یہ عمل ضرور کریں، آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ آصف بھائی، آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آ رہا ہو اس وظیفے کے متعلق تو آپ ضرور کریں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ ایک دن کا عمل ہے جیسا آپ نے بتلایا، اب آپ نے بتلایا کہ یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد نہ پڑھ سکے تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟
سوال آپ نے سماعت فرما لیا جو آصف بھائی نے کیا ہے کہ عمل ایک ہی دن کا ہے، اور اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو دن میں جو بھی ٹائم آپ کو ملے آسانی سے آپ اس وقت میں یہ عمل کر لیں۔ نیت اور ارادہ آپ یہی کریں جو میں نے عرض کیا ہے طریقہ کار میں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، آپ نے ایک سب کی باتیں سنی۔ الحمدللہ مشکلات سے نجات کے لیے یہ بڑا ہی زبردست اور باکمال اور تیر بہدف عمل ہے۔ اس عمل کو ضرور پڑھیں اور اپنی مشکلات سے جان چھڑوائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔